رکوع کے بعد نماز میں نیکسٹ سٹیپ قومے کا ہے۔ قومے کا مطلب ہے سیدھا کھڑے ہونا اور پورے جسم کو اپنے مطمئن سیٹسفائی کرنا ہے۔ جب مسلمان رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اسٹینڈنگ پوسچر میں، تو اس سے یہ بات یقینی بنانا چاہیے کہ اس کا پوری طرح قومہ ہو چکا ہے۔ قومے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ آرام سے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو پوری طرح سے ٹھیک پوزیشن میں مطلب اسٹینڈنگ پوسچر میں لانا چاہیے۔ قومہ بھی سکون، اطمینان، تحمل، کامنس اور اسٹلنس سے کرنا چاہیے۔ اس کی امپورٹنس اور اہمیت اسی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس کا ذکر پہلے بھی رکوع میں آ چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757 کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار نماز پڑھوائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اسے پراپر طریقہ بتایا، جس میں اس کو قومے کے بارے میں بھی سکھایا کہ رکوع سے سر اٹھا کے پوری طرح کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈنگ پوسچر میں اسٹریٹ۔ اب رکوع سے قومے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اسٹینڈنگ پوسچر میں، عام الفاظ میں کس طرح سے آپ منتقل ہوں گے رکوع کے بعد قومے میں، ٹرانزیشن، منتقلی۔ تو نبی علیہ السلام رکوع سے سر مبارک جب اٹھاتے تو رفع دین کرتے، مطلب دونوں ہاتھ کندھوں تک اور کبھی کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اکثر لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ابھی پورے طریقے سے قومے میں گئے بھی نہیں ہوتے اور فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، مطلب ابھی پورے طریقے سے انہوں نے سر نہیں اٹھایا ہوتا، ہلکا سا رکوع سے اٹھ کر فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ انویلڈ پریئر میں شمار ہوگا، نامکمل نماز میں شمار ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں قومے کی تسبیحات کی طرف کہ نبی علیہ السلام قومے میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے تو رفع دین کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کی اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کیا۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ہر چیز سیدھی ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قومے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اطمینان، سکون، کامنس اور اسٹلنس سے پوری طرح کھڑے ہو کر اپنے جسم کو قومے کے لیے ٹھیک پوزیشن میں لانا چاہیے۔ جب امام کے پیچھے آپ ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد افضل یہی ہے کہ آپ پوری دعا یہ پڑھیں۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ یہ ایک شخص نے یہ الفاظ کہے تھے، تو جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اس کے علاوہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور ایک اور دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں قومے کا مقصد اور درجہ نہایت اہم ہے اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قومے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا ہو جائے، مینس کہ اسٹریٹ پوسچر میں، اسٹینڈنگ پوسچر میں، اور جسم کو آرام سے ٹھیک کرے سجدے میں جانے سے پہلے۔
اس بات پر ضرور غور و فکر کیا جائے کہ قومے میں جلد بازی سے پرہیز کیا جائے، ورنہ نماز انویلڈ اور انکمپلیٹ شمار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت قومہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔